اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ الحمدللہ کہ جس نے کہ ہمیں دوبارہ سے زندگی دی ہے اور دوبارہ سے اپنے ذکر، اپنے علم کی مجلس میں، اپنی مغفرت کی مجلس میں ہمیں دوبارہ جوڑا ہے الحمدللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین۔ تو آج ہم لوگ انشاءاللہ اپنی چھٹا پارٹ شروع کر رہے ہیں نماز نبوی سیریز کا، پارٹ 6، اور یہ منڈے درس کا 35 کلاس ہے منڈے درس کی، اور آج 22 فروری 2021 ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نکھت حیدر ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اپنے پروگرام میں آگے چلیں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو یہ بات معلوم ہوئی کہ آج ہم انشاءاللہ نماز نبوی، تو آج ہم لوگ انشاءاللہ تعالی نماز نبوی کے آخری پارٹ کی طرف چلیں گے، اور اس لیے بھی انشاءاللہ ویسے تو یہ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا، اور تھوڑا سا آپ سے میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ تھوڑا زیادہ وقت دیں تاکہ ہم اسے مکمل کر سکیں۔ فائدہ سارے کا سارا ہمارا اپنا ہے انشاءاللہ۔ تو پیچھے ہم لوگ پڑھ یہ آئے کہ مریض اور معذور کے طہارت کا باب ہے نا، اور الحمدللہ اس سے کافی ساری چیزیں کلیئر ہوئیں۔ پیچھے ہم یہ پڑھائے کہ نماز میں مرد کا لباس کیا ہوتا ہے، عورتوں کے اعتبار سے کیسا لباس ہونا چاہیے۔ آگے ایک چیز ہے جس کی طرف ہم کو جانا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کرسیوں پہ نماز پڑھی جاتی ہے، ایسے لوگ جو کہ چیئرز کے اوپر نماز پڑھتے ہیں، بعض اوقات بہت کنفیوز رہتے ہیں کہ ہم کیسے بیٹھیں، ہم اپنے ہاتھوں کو کہاں رکھیں، اور خاص طور پر جو کنفیوژن ہے وہ سجدے کے اعتبار سے ہے کہ سجدہ کیسے کیا جائے۔ تو انشاءاللہ تعالی مریضوں کے لیے یا ایسے لوگوں کے لیے جن کے پیروں میں تکلیف ہے، اس میں سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ جب آپ اور ہم کھڑے ہو سکتے ہیں اور گھٹنے موڑنے کی تکلیف ہے تو صرف رکوع اور سجدے کے وقت میں کرسیوں پر بیٹھیں۔ پہلی بات، اگر کھڑے نہیں ہو سکتے یا زیادہ دیر کھڑے رہنے کی گنجائش نہیں ہوتی، تکلیف ہے پیر میں، تو پھر دوسری چیز کیا ہے کہ کم سے کم نیت اور تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، جب ہم نیت کر کے اللہ اکبر ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ کھڑے ہو کے کرنا چاہیے، اس کے بعد بیٹھا جا سکتا ہے۔ اور حدیث ہے سیدنا عمران بن حسین
رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھڑے ہو کر نماز ادا کرو، اگر تم میں طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں تو پہلو کے بل یعنی لیٹ کر۔ عبداللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ وہ نماز میں آلتی پالتی مار کر بیٹھے ہیں، یعنی دونوں پیروں کو ایک دوسرے کے اوپر ایسے بیٹھا اگر جائے تو نماز کی حالت کے جیسا بھی بیٹھا جا سکتا ہے جیسے کہ ہم تشہد یا قعدہ میں بیٹھتے ہیں، ادروائز دونوں پیروں کو آپس میں جس طرح آلتی پالتی مار کر بیٹھا جاتا ہے، یا پتہ نہیں اس کو شاید چوکری مار کر بیٹھنا کہتے ہیں پنجابی میں، تو اس طرح بھی بیٹھ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ اور انہوں نے سبب کیا بتایا؟ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ میری ٹانگیں میرا بوجھ نہیں اٹھاتی، میری ٹانگیں میرا بوجھ نہیں اٹھاتی۔ اگر کسی کو رکوع اور سجدے کا یعنی بیٹھ کے نماز پڑھنے میں سجدے کا مسئلہ نہیں ہے تو وہ زمین پر بیٹھ کر اس طرح بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں لوگوں کو بیٹھ کر نماز پڑھائی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے۔ تو یاد کیا رکھنا ہے ہمیں اس سلسلے میں یاد یہ رکھنا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی صورت میں اشارے سے سجدہ کرنا ہوگا۔ سجدے کا اشارہ رکوع سے زیادہ جھک کر کرنا چاہیے، اور اشارے سے مراد یہ کہ اپنی پیٹھ کو جھکانا اور پھر اس سے زیادہ جھکانا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس شخص میں سجدہ کرنے کی طاقت ہے وہ سجدہ کرے، جس کو طاقت ہے وہ ضرور سجدہ کرے، جس میں سجدہ کرنے کی طاقت نہیں وہ کسی چیز کو، یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے جو آگے بیان ہو رہا ہے، آپ لوگ غور سے سنیے گا۔ ہمیشہ آپ لوگ اور ہم لوگ مشکل میں رہتے ہیں اپنے بزرگوں کے ساتھ، یا جو کہ اس وقت ہیں نہیں پڑھ پاتے ہیں، سجدے نہیں کر سکتے ہیں زمین پر، تو ان کو مشکل ہوتی ہے۔ اب دیکھیں اس حدیث میں کیا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سجدہ کرنے کی طاقت ہے جس کو، وہ سجدہ کرے، اور جس میں سجدہ کرنے کی طاقت نہیں وہ کسی چیز کو اپنی پیشانی کے قریب نہ کرے کہ اس پر سجدہ کرے، یعنی ٹیبل پر، تکیے پر یا کسی اور چیز کے اوپر سجدہ کرنا منع ہے، بلکہ اپنے سر کے اشارے کے ساتھ رکوع اور سجدہ کرے، ہے نا؟ یہ بات کلیئر ہو گئی الحمدللہ۔ اسی طرح یہ جو حدیث ہے یہ معجم الاوسط الطبرانی کی ہے اور یہ صحیح حدیث ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بیمار کی عیادت کو آپ گئے اور اسے تکیہ پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے اس تکیوں کو پھینک دیا، اس نے لکڑی پکڑ لی، اس پر نماز پڑھنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی پھینک دیا اور فرمایا اگر تو زمین پر نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہے تو زمین پر پڑھ، ورنہ اشارے سے پڑھ اور اپنے سجدے کو اپنے رکوع سے ذرا نیچے کر لے، اپنے سجدے کو اپنے رکوع سے ذرا نیچے کر لے۔ اسی طرح بہقی کی حدیث ہے کہ اگر تجھ میں طاقت ہے تو زمین پر نماز پڑھ ورنہ اشارے سے پڑھ لے، یعنی انسان اپنی کوشش کرے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کرے کہ وہ زمین پر نماز پڑھے، لیکن اگر کوئی تکلیف ہے جو کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تو پھر وہ کرسی پہ بیٹھ سکتا ہے۔ اسی سے بات سے کیا معلوم ہوا کہ بیمار آدمی اگر زمین پر سجدہ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، بیمار آدمی اگر زمین پر سجدہ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو کیا کرنا چاہیے؟ تو وہ رکوع اور سجدہ اشارے سے کر لے، رکوع اور سجدہ اشارے سے کر لے۔ ایک منٹ، آواز کیوں آ رہی ہے؟ کہاں سے آ رہی ہے؟ اچھا جی، اور سجود کا اشارہ رکوع کی نسبت زیادہ نیچے کرے اور کرسی پر بیٹھ تو جائے مگر تختی پر سجدہ نہ کرے، ہے نا؟ یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اگر کرسی پر بیٹھ گئے ہیں تو تختی پر سجدہ نہ کرے۔ اسی سلسلے میں بعض لوگ اپنے ہاتھوں کو جب گھٹنے اور ران کے اوپر رکھتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، ہاتھوں کو کہاں پہ رکھا جائے اور ہاتھوں کا اشارہ کیا کرنا ہے۔ بعض نے کہا جی جب رکوع کریں تو ہاتھ تو گھٹنے پر ہوں،
لیکن جب سجدہ کریں تو ہاتھوں کو تھوڑا سا آگے پھیلا دیں، اپنے گھٹنے سے آگے نکالیں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ گھٹنوں پر ہی ہوں گے اور سر کے اشارے سے رکوع یا سجدہ کیا جائے گا۔ رکوع میں کم جھکا جائے گا، سجدے میں کچھ زیادہ جھکا جائے گا۔ اسی طرح یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ ایسے مقام جہاں پر کہ نماز پڑھنا منع ہے، قبرستان میں یا حمام میں نماز پڑھنا منع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو داؤد کی کہ تمام روئے زمین مسجد ہے، ہر جگہ مسجد ہے سوائے حمام اور قبرستان کے، یعنی کوئی ایسے واش روم میں یا شاور کے ایریا میں نماز پڑھنے لگے وہ منع ہے، اور قبرستان میں منع ہے۔ اسی طرح اونٹوں کے باڑھا میں، یعنی بکری کے اور دوسری جگہوں پر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن اونٹ کے باڑھ میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا، کیا میں اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھ لوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں۔ اسی طرح قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا منع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبروں کا رخ کر کے نماز مت پڑھو۔ تو یہ ساری چیزیں کلیئر ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح کوئی یہ سوال اٹھا سکتا ہے کہ ہم مسجد نبوی میں جاتے ہیں تو وہاں پر جو لوگ کے صف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر سے پیچھے کی طرف ہوتی ہے، اس کا رخ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی طرف ہوتا ہے، بلکہ وہاں پر 3 قبریں موجود ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کلیئر کیا کرنا ہے یہاں پر، شک میں نہ پڑے انسان، کلیئر کیا کرنا ہے، یہ قبرستان نہیں ہے، یہ جو جگہ ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ تھا، اور انبیاء کو وہیں پر دفن کیا جاتا ہے جہاں پر ان کی وفات ہوتی ہے، اور بعد میں یہ مسجد کے اندر شامل ہو گیا، تو اب یہ مسجد کا حصہ ہے لیکن قبرستان نہیں ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بات کلیئر ہے آپ کو۔ آگے چلتے ہیں، آگے اوقات نماز کیا ہے، نماز کا وقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 ہے کہ بلا شبہ مومنوں پر نماز اس کے مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے۔ یہ بات ہم لوگوں کو بہت کلیئر اور اچھے طریقے سے سیکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم نمازی ہونے کے باوجود یہ کام نہیں کر پاتے۔ کیا کہ یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ نماز اپنے وقت کے حساب سے فرض کی گئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب افضل عمل کے بارے میں سوال کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ فی اولی وقتہا۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ نماز اول وقت میں ادا کرنا سب سے بہترین جو عمل ہے۔ اب دیکھتے ہیں نماز فجر کا وقت کون سا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز فجر کا وقت طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک ہے۔ کتنے لوگ سوال کرتے ہیں کہ فجر کی نماز کب تک پڑھی جا سکتی ہے؟ طلوع آفتاب تک پڑھی جا سکتی ہے نا، ہمارے پاس تو اب ہر جگہ پر مسلم پرو کے اندر آپ کو فجر کا وقت بھی بتاتے ہیں، طلوع آفتاب کا وقت بھی بتاتے ہیں، جس سے کہ ہم اور آپ اپنی نماز کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ کب تک میری نماز فجر کی پڑھی جا سکتی ہے اور کب پڑھی نہیں جا سکتی، کب وہ قضا ہو گئی ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر پڑھتے تھے تو عورتیں اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی لوٹتیں تو اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہ جاتی تھیں، یعنی اندھیرا ہوتا تھا فجر کے وقت میں۔ اور اسی طرح نماز ظہر کا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ظہر کا وقت سورج کے زوال سے لے کر آدمی کا سایہ اس کے قد کے مطابق ہونے تک ہے۔ سورج کے زوال سے لے کر آدمی کا سایہ اس کے قد کے مطابق ہونے تک ہے۔ اسی طرح جب اگر گرمی بہت زیادہ ہے تو ظہر کی نماز کو تھوڑا سا لیٹ کیا جا سکتا ہے، یعنی تھوڑا ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے، یعنی اگر سورج فوراً ڈھلنے کے بعد اگر انسان نہ پڑھے تو شدید گرمی میں ظہر کے، یعنی یہ مساجد کے بارے میں بات ہے، یہاں پر ہمارے لیے اور آپ کے لیے تو یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کہیں پر ایسا مسئلہ ہے انڈیا میں، پاکستان میں، تو وہاں مساجد میں ظہر کی نمازوں کو دیر سے پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز عصر کا وقت کب ہوتا ہے، جس میں کہ اکثر ہمارے پاس
مشکلات آتی ہیں، اور بعض اوقات کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ شافعی وقت ہے اور یہ حنفی وقت ہے۔ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور سب سے پہلے اس دعا کو بھی مانگنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق دکھائے اور دل میں اس کی سمجھ پیدا کر دے، وہ ہم قبول کر لیں، اور جو صحیح نہیں ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اور ہم اپنی نمازوں کی اصلاح کر لیں۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں کس لیے؟ ہم یہاں بیٹھے ہیں اپنی اس نماز کے لیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ نماز کو ہم سیکھ رہے ہیں اب، تو اپنی نماز کو ہم اور آپ میچ کریں گے، ہم کہاں کہاں غلطیوں پر ہیں۔ تو عصر کی نماز کو بھی اول ہی وقت میں پڑھنے کی تاکید ہے، جیسا کہ ہر نماز کو پڑھنے کی تاکید ہے، لیکن جب ہم اس کو کسی خاص مسلک کے اعتبار سے دیر کرتے ہیں تو پھر وہ نماز دیر ہو جاتی ہے، وہ نماز اول وقت کی نہیں رہتی، اس میں اجر کم ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے بھلا؟ نماز عصر کا وقت، ظہر کا وقت اس وقت سے شروع ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج ڈھل جائے، یعنی اس وقت ظہر کی بات ہو رہی ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظہر کا وقت اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب سورج ڈھل جائے، اور اس وقت تک رہتا ہے جب آدمی کا سایہ اس کے جسم کے برابر ہو جائے۔ کیا مطلب؟ اس وقت تک رہتا ہے کہ جب آدمی کے جسم کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، کوئی بھی چیز کا سایہ جب اس کے برابر ہو جاتا ہے اس وقت تک ظہر کا وقت رہتا ہے، اور جیسے ہی یہ سایہ آگے لمبا ہونے لگ جائے، جب تک کہ عصر کا وقت نہ ہو جائے، اور عصر کا وقت اس وقت تک رہتا ہے کہ سورج زرد نہ ہو۔ تو یہاں پہ کیا بات پتہ چلتی ہے؟ یہاں پہ یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب انسان کا سایہ اس کے برابر ہو جائے اس وقت تک ظہر کا وقت رہتا ہے، اور جیسے ہی یہ سایہ آگے بڑھنے لگے اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب جو دوسرے اوقات میں اور جو ہمارے پاس انڈیا پاکستان میں بر صغیر میں جو مسئلہ ہے عصر کی نماز کا، وہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر حنفی مسلک سے یہ بتاتے ہیں کہ عصر کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب انسان کا سایہ اس کے قد سے، یا کسی بھی چیز کا سایہ اس کے قد سے، اس کے ہائٹ سے ڈبل ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں اتنا بڑا فرق آ گیا۔ صحیح حدیث یہ کہتی ہے کہ سایہ برابر ہو اس وقت تک ظہر ہے، اور اس کے بعد عصر شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اب ہم نے یہ کہاں سے لے لیا؟ تو اب کہیں سے بھی لیا گیا، جو عصر کا صحیح اول وقت ہے ہمیں اسی وقت کی طرف آنا چاہیے۔ آپ کو ہم حدیث پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ یہ حدیث اس طرح کی ہے، اور یہ بھی جان لیجئے کہ نماز عصر کو بغیر وجہ سے دیر کر کے پڑھنا نفاق کی علامت ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی نماز عصر کی یہ ہے کہ وہ بیٹھا سورج کو دیکھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو وہ اٹھتا ہے اور 4 ٹھونگے مارتا ہے، اور اس میں اللہ کو کم یاد کرتا ہے، اس میں اللہ کو کم یاد کرتا ہے۔ تو وعید ہے، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا کہ عصر کی نماز کو دیر سے پڑھا جائے۔ جو اب ہمارے پاس انڈیا پاکستان میں جو ٹائمنگ ہے اس میں اگر ذرا سی نماز کو دیر کیجئے تو سورج زرد ہو جاتا ہے، سورج پیلا پڑ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ایسے وقت میں سورج داخل ہو جاتا ہے جب کہ نماز کی اجازت، یعنی نماز ناپسندیدہ ہے، نماز ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے میری ان تمام بہنوں سے گزارش ہے جو کہ سن رہی ہیں، ان تمام لوگوں سے گزارش ہے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اپنی عصر کی نماز کو ٹھیک کریں۔ عصر کا اول وقت شافعی وقت نہیں ہے، یہ محمدی وقت ہے۔ جب ہم سعودی عرب جاتے ہیں تو پڑھتے ہیں وہاں عصر یا نہیں پڑھتے ہیں عصر وقت پر؟ تو پھر یہاں پر ہم حنفی اور شافعی مسلک کے چکروں میں کیوں ہیں، جبکہ صحیح حدیث یہ بتاتی ہے کہ عصر کا وقت بہت جلدی ہوتا ہے، اس وقت ہوتا ہے جبکہ ایک انسان کا یا کسی چیز کا سایہ اس کے برابر ہونے کے بعد آگے بڑھنے لگتا ہے، یعنی ظہر برابر ہونے تک ہے، اور جیسے ہی وہ سایہ آگے بڑھتا ہے عصر کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ اپنے پاس اپنے بیک یارڈ میں ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں، اگر میری بات اس پر دل نہیں ٹھکتا تو اپنے بیک یارڈ میں ایک چھڑی گاڑیں، اور اس کے بعد اس کے سایہ کو جب وہ برابر ہو جائے اس کے بعد دیکھیں کہ وقت کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ یہ کیا بھی جا سکتا ہے۔ ہمارا دین بہت فطری ہے، اور یہ بہت اس کے لیے ایجوکیٹڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
ہر کوئی کہیں پر بھی اپنی اوقات نماز کو سمجھ سکتا ہے الحمدللہ۔ آگے چلتے ہیں، نماز مغرب کا وقت کون سا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن علاس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز مغرب کا وقت سورج غروب ہونے سے سرخی کے غائب ہونے تک ہے۔ نماز مغرب کا وقت سورج غروب ہونے سے سرخی غائب ہونے تک ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم کی تھی۔ پہلی والی بھی جو حدیث ہم نے آپ کو سنائی جو منافق کی نماز ہے عصر کے اعتبار سے، وہ بھی صحیح مسلم کی تھی۔ تو سیدنا سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آفتاب غروب ہوتے ہی مغرب کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ صحیح ہے، یہ بات کلیئر ہو گیا۔ یہ امت کم سے کم اس میں تو الحمدللہ رب العالمین کم سے کم یہ امت اس بات پہ ہے کہ مغرب کی نماز کو جلدی کرو، اور ایک ہی نماز ہے جس کو ہم جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ ہے مغرب۔ مغرب کی نماز کو ہی جلدی پڑھنا نہیں چاہیے، بلکہ کرنا کیا ہے، مغرب کے علاوہ ہر نماز کو جلدی پڑھنا چاہیے سوائے عشاء کی نماز کے۔ انشاءاللہ ہم عشاء کی نماز کی طرف آتے ہیں، لیکن عشاء کی نماز کی طرف جانے سے پہلے یہ بات جانیں کہ مغرب کا وقت عشاء کے وقت تک ہوتا ہے۔ عشاء کی اذان جب تک نہیں ہوتی اس وقت تک مغرب کا وقت ہوتا ہے، یعنی فجر کی نماز کا وقت سورج کے طلوع ہونے تک، ظہر کی نماز کا وقت عصر کی نماز تک، عصر کی نماز کا وقت مغرب کی نماز تک، اور مغرب کی نماز کا وقت عشاء کی نماز تک۔ اور عشاء کی نماز کا وقت کب تک ہوتا ہے؟ عشاء کی نماز کا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک آدھی رات تک، آدھی رات تک عشاء کا وقت ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازیوں کا اس طرح خیال رکھتے تھے کہ لوگ جلدی جمع ہو جاتے تو جماعت جلدی کر لیتے، اور اگر لوگ دیر کرتے تو پھر تاخیر سے جماعت کرتے۔ یعنی آدھی رات سے مراد کیا ہے؟ مغرب کی نماز کو دیکھا جائے گا، مغرب کا وقت دیکھا جائے گا کہ کس وقت سورج غروب ہوتا ہے، اور فجر کا وقت کس وقت فجر کی اذان ہوتی ہے۔ یہ رات کا پورا وقت ہے۔ اس کو اگر آدھے سے 2 سے تقسیم کر دیں تو پھر اس سے پتہ چلتی ہے بات کہ درمیانی وقت کون سا ہے۔ تو نماز اس وقت تک کی جا سکتی ہے، یہ پسندیدہ ہے کہ عشاء کی نماز کو دیر سے پڑھا جائے۔ تمام نمازیں وقت پر پڑھنے کا حکم ہے، عشاء کی نماز پسندیدہ ہے کہ دیر سے پڑھی جائے، لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ انسان دیر سے پڑھنے کی امید میں نماز نہ گم کر بیٹھے، یا کوالٹی آف نماز کم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دیر سے پڑھنے کی صورت میں وہ تھک گیا، اونگھ رہا ہے، اور نماز ٹھیک سے پڑھی نہیں جا رہی ہے، کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے، اس لیے کہ انسان دن بھر کا تھکا ہے، تو پھر کوشش کیا کرے؟ کوشش یہ کرے کہ پھر اس کو وقت پر ہی پڑھ لے۔ وقت سے مراد کیا ہے کہ اذان کے ساتھ پڑھ لے، یا اذان سے قریب تر پڑھ لے، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ پھر وہ دیر کے چکروں میں کہیں نماز ہی نہ قضا ہو جائے۔ تو یہ جو آدھی رات کا وقت ہے، اس وقت تک نماز ادا کی جا سکتی ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کچھ ایسے اوقات ہیں جس میں کہ نماز کو منع کیا گیا ہے۔ یہ ممنوع اوقات کون سے ہیں؟ لکھیے گا، جب سورج طلوع ہو رہا ہو، یہاں تک کہ مکمل طلوع ہو جائے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں اشراق کا وقت کیا ہے؟ دیکھیں آپ، سورج کے طلوع ہونے کا وقت لکھا ہوتا ہے نا ہمارے پاس، اب فونوں میں پتہ چل جاتی ہے چیز کہ طلوع ہونے کا ٹائم کیا ہے۔ تو اس وقت تو ہم ذکر و اذکار میں ہوتے ہیں، 10 منٹ ویٹ کرنا چاہیے، اس ٹائم سے 10 منٹ ویٹ کر لیں، اس کے بعد اشراق پڑھی جا سکتی ہے۔ اس 10 منٹ میں ذکر و اذکار منع نہیں ہے، نماز منع ہے، اس لیے بیٹھ کے ذکر و اذکار میں لگے رہیں، یا صبح کے اذکار ہم پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار میں لگے رہیں، اور اس کے بعد اشراق پڑھ لیں۔ تو 10 منٹ کا ویٹ کرنا چاہیے جب کہ سورج طلوع ہو رہا ہو۔ اسی طرح دوپہر کو، یہ دوسری بات کیا ہے، کون سا وقت ہے منع؟ دوپہر کو سورج کے بالکل سر پر کھڑے ہونے سے لے کر سورج کے ڈھلنے تک۔ اب یہ بات اکثر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ چاشت کا وقت دن کے پوری طرح طلوع ہو جانے کے بعد، یعنی 9 بجے کا وقت اگر ہم رکھ لیں تو 9 سے لے کر کے اذان سے 10 منٹ پہلے تک، یہ جو اذان ہوتی ہے نا وہ سورج کے ڈھلنے کے بعد ہوتی ہے اذان۔ تو گویا کہ چاشت کا وقت جو ہے، چاشت کی نماز، وہ ہم 10 منٹ پہلے تک پڑھ سکتے ہیں ظہر کی اذان سے۔
ظہر کی اذان سے 10 منٹ پہلے تک چاشت پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح تیسرا وقت جو کہ ممنوع ہے سورج کے غروب ہونے سے لے کر مکمل غروب ہو جانے تک، ہے نا۔ تو یہ جو عصر کا وقت ہے اس میں نماز منع ہے۔ یہ 3 اوقات ہیں جس میں کہ نماز منع ہے۔ لیکن ایک چیز جو کہ سمجھنے کی ضرورت ہے، عام حالات میں یہ 3 اوقات میں نماز منع ہے، لیکن اوقات نماز کے اعتبار سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ بعض ایسی جگہیں ہیں، بعض ایسی نمازیں ہیں جس کی اجازت ان اوقات میں بھی موجود ہے۔ لکھیے گا اس کو، کون سی نمازیں ہیں؟ مکہ میں کوئی وقت ممنوع نہیں ہے، مکہ میں کوئی وقت ممنوع نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا بتاتے ہیں کہ حرم میں اگر حرم میں جاتا ہے انسان تو تحیۃ المسجد پڑھتا ہے نا۔ تو تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو یہ 2 نمازیں ایسی ہیں جو کسی بھی وقت میں منع نہیں ہیں۔ ہم دوبارہ کہتے ہیں اس بات کو، تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد یہ 2 نمازیں ہیں جس میں کوئی بھی مکروہ وقت نہیں ہوتا۔ یہ کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے، اس کی اجازت ہے، اور یہ سببی نماز کہلاتی ہے، یعنی ایک سبب ہے نماز پڑھنے کا۔ عام نوافل منع ہیں ان اوقات میں، ان 3 اوقات میں، لیکن یہ 2 نوافل اس کی اجازت موجود ہے، تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو، یعنی جب مسجد میں داخل ہو انسان تو نماز پڑھ لے۔ ایسے اوقات میں بھی جس میں عام طور پر نمازیں منع ہیں، مثلا فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے یہاں تک کہ سورج طلوع نہیں ہوتا، ہے نا، ابھی ہم نے پڑھی یہ بات۔ لیکن اگر کوئی کسی کا وضو ٹوٹ گیا ہے اور وہ جاتا ہے اور وہ وضو بنا کے آتا ہے تو پھر وہ کم سے کم 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھ سکتا ہے اس بیچ میں۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، لیکن اگر اس دوران میں کوئی وضو کرتا ہے بعد میں اور وہ عصر پڑھ چکا ہے تو پھر وہ چاہے تو وہ 2 رکعت 4 رکعت جتنی بھی نماز ہے وہ پڑھ سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ انہی اوقات میں اگر کوئی مسجد میں داخل ہوتا ہے تو پھر وہ مسجد کی 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بارے میں بہت اہم جو حدیث ہے وہ ہم جانتے ہیں، کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے نماز کے وقت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے بلال، اپنا وہ عمل بتاؤ جو تم نے اسلام لانے کے بعد کیا ہے اور تمہارے نزدیک سب سے زیادہ قابل امید ہے کہ وہ قبول ہوگا۔ بلا شبہ میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے جوتوں کی آہٹ سنی ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے عرض کیا، میں نے تو کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو میرے نزدیک بہت زیادہ قابل امید ہو، سوائے اس کے کہ میں نے رات یا دن میں جب بھی کسی وقت وضو کیا ہے تو میں نے اس وضو سے جس قدر توفیق ہوئی نماز پڑھی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس قدر توفیق ہوئی نماز پڑھی ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ کسی بھی وقت وضو کیا ہے تو انہوں نے نماز پڑھی ہے۔ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ جو کوئی نماز بھول گیا ہو یا سویا رہا ہو تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ جب اسے یاد آئے یا بیدار ہو تو پڑھ لے۔ یاد آئے اور جاگ آ جائے تو پھر اس کے بعد پڑھ لے۔ اس لیے اگر کسی کی فجر چھوٹ گئی ہے تو سب سے پہلا کام کیا کیا جائے گا؟ سب سے پہلا کام یہ کیا جائے گا کہ نماز پڑھی جائے گی، ہے نا، کہ جب بیدار آئے تو سب سے پہلے نماز پڑھے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو کہ صحیح بخاری کی ہے کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھے۔ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھے۔ اس کو ہم ابھی کلیئر کر دیتے ہیں، ابھی حالانکہ ہم لوگ اتنا مسجد نہیں جا رہے، لیکن بات جب ہم سیکھ رہے ہیں تو یہ بات جان جائیے کہ اگر مسجد میں انسان ایسے وقت میں داخل ہو رہا ہے جب کہ خطبہ ہو رہا ہے، جمعہ کی نماز ہے اور خطبہ ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے 2 رکعت نماز ایک کارنر میں جا کے ادا کرے، اس کے بعد بیٹھے۔ مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح اس بات کو بھی جان جائیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فجر کے ایسے وقت میں میری آنکھ کھلی جب کہ سورج طلوع ہونے میں بس 5 منٹ باقی ہے،
تو پھر ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں حدیث میں ہے کہ اگر وقت ختم ہو رہا ہے اور کوئی انسان ایسے وقت میں نماز پڑھ یا تو بھول گیا یا کسی ایسے سبب کی وجہ سے اس کی نماز رہ گئی ہے کہ اب یا تو سورج طلوع ہو رہا ہے یا عصر کے وقت سورج غروب ہو رہا ہے، ایسے وقت میں وہ کیا کرے؟ پورے غروب ہونے کا انتظار کرے، طلوع ہونے کا انتظار کرے، یا اپنی نماز پڑھ لے؟ اس کو اجازت ہے۔ علماء یہ کہتے ہیں اور حدیث میں بھی موجود ہے کہ اگر ایک رکعت پڑھی جا سکتی ہے سورج کے غروب طلوع ہونے سے پہلے، اور جب وہ دوسری پڑھے گا تو سورج طلوع ہو چکا ہوگا، تو پھر بھی نماز پڑھے، یعنی ایک رکعت بھی اگر سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ادا ہو گئی ہے تو وہ ادائی ہے۔ اسی طرح اگر عصر کی نماز میں سورج غروب ہونے سے پہلے ایک رکعت ادا ہو گئی ہے تو وہ ادا ہی ہے، باقی کے 3 رکعت وہ بے شک سورج غروب ہونے کے بعد پڑھے۔ تو یہ اجازت الحمدللہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو آسانی کے لیے دی ہے۔ اسی طرح چوتھی چیز، جب فرضوں کی اقامت ہو جائے، چوتھے وقت کب منع ہے؟ جب فرض نماز کی اقامت ہو جائے تو سنتیں اور نفل منع ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب فرض نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی۔ کبھی ہم مسجد میں جاتے ہیں نا، فرض نماز کی اقامت ہو جاتی، لوگ سنتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب جو سنت کسی کی چھوٹ گئی ہے پہلی والی، مثلا کسی کی فجر کی نماز تھی اور سنت چھوٹ گئی ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی نماز بعد میں پڑھے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کی اقامت کہہ دی جائے تو کوئی نماز نہیں سوائے اس نماز کے جس کے لیے اقامت کہہ دی گئی ہے۔ اگر صبح کی سنتیں رہ جائیں، جیسے کہ ابھی بات ہو رہی تھی، صبح کی سنتیں رہ جائیں تو پھر صبح کی سنت فرض نماز کے بعد پڑھی جائے گی۔ بعض لوگ سوال ہم سے بھی کرتے ہیں کہ وہ سنتوں کا کیا کریں، اگر وقت ختم ہو رہا ہے تو پہلے ہم کیا پڑھیں؟ اس لیے کہ سنت تو پہلے ہے۔ وقت اگر فجر کا ختم ہو رہا ہے تو سب سے پہلے فرض پڑھیں اور سنت اس کے بعد ادا کریں۔ اگر تو وقت کم ہے اور سورج نکل رہا ہے تو پھر سورج کو نکلنے دیں، بعد میں ادا کر دیں، یا ساتھ میں بھی ادا کی جا سکتی ہیں، اس لیے کہ فرض نماز کے ساتھ ہی ہے۔ قیس بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو فجر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھ رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کی نماز 2 رکعتیں ہیں؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں نے پہلی 2 سنتیں نہیں پڑھی تھیں تو اب پڑھی ہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش ہونا، یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے اس کی اجازت گویا کہ دے دی۔ تو امید ہے کہ یہ بات کلیئر ہے کہ اگر کسی کی فجر کی شروع کی سنتیں چھوٹ جائیں یا اس طرح سے چھوٹ گئیں کہ وقت کم ہے تو پہلے فرض پڑھے اس کے بعد سنت پڑھے۔ اب آئیے اس کی طرف چلتے ہیں کہ نماز میں جو رخ ہے وہ ہمارا قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 144، ہم سب جانتے ہیں، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جہاں بھی تم ہو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیرو۔ تو جب نماز ادا کرنا مقصد ہو تو قبلے کی طرف رخ کیا جائے گا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز ادا کرنا مقصود ہوتا آپ کو، جب آپ فرض نماز ادا کرتے تو آپ سواری سے اترتے اور قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے۔ یہ بات جان جائیں، فرض نمازیں سواری کے اوپر نہیں ہوتی ہیں، فرض نمازیں سواری کے اوپر نہیں ہوتی ہیں۔ کوئی یہ سوچے کہ فرض نماز اپنی گاڑی کے اندر، اپنے کار کے اندر پڑھ لیں گے، نہیں ہوگی، سوائے ایسی سواری کے جو ہمارے بس اور اختیار میں نہیں ہے۔ مثلا پلین میں ہم جا رہے ہیں، فلائٹ ہے ہماری، اسی طرح پانی جہاز ہے ہماری، اسی طرح ٹرین ہے جس میں زمین پر کھڑے ہونا یا اس کے اوپر ہی کھڑے ہونا ایک ممکن بات نہیں ہے، تو پھر وہیں پر پڑھا جائے گا اور بیٹھ کے نماز پڑھی جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ادروائز فرض نماز میں جو قیام ہے نا، کھڑے ہونا، وہ فرض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرض نماز گاڑی کے اندر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ہم کار میں کھڑے نہیں ہو سکتے، اور اس میں میری
ہمارے پاس اتنی مجبوری نہیں ہوتی کہ ہمیں زمین نہ ملے اور ہم کھڑے نہ ہو سکیں زمین پر، تو کتنی بار لوگ پوچھتے ہیں کیا ہم گاڑی کے اندر پڑھیں یا ہم گاڑی کے باہر پڑھیں؟ تو یہی جواب ہے اس کا کہ گاڑی کے باہر پڑھیے۔ اور گاڑی کے باہر لوگ کہتے ہیں لوگ دیکھیں گے، یا وہاں پر زمین پتہ نہیں گندی ہے، وہاں پر زمین کیسی ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ کیا زمین ہمارے لیے مسجد نہیں بنا دی گئی؟ تو زمین جیسی بھی ہے، گھاس ہے، گرد ہے، دھول ہے، قبلہ کا رخ معلوم کریں کہ قبلہ کدھر ہے اور نماز باہر نکل کے پڑھیں۔ اور اگر لوگ دیکھیں گے تو مسلمانوں کے لیے یہی دعویٰ ہے، مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے اور آپ کے لیے یہی دعویٰ ہے کہ ہمیں لوگ دیکھیں اور کیا سمجھیں کہ مسلمان اپنے رب کی طرف پلٹنے میں ایسی جلدی کرتے ہیں اور وقت کی ایسی پابندی کرتے ہیں کہ جہاں پر وقت ہو جائے وہاں پر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو چاہے شاپنگ مال ہو، کوئی ریسٹورنٹ ہو، کوئی اور چیز ہو، کہیں پر بھی اگر کوئی مومن پڑھنا چاہے نماز پڑھ سکتا ہے، صرف قبلہ رخ ہونے کی ضرورت ہے، اور ایک ایسا کارنر پکڑنے کی ضرورت ہے کہ اس کے آگے کوئی چیز موجود نہ ہو۔ تو آتے ہیں اس چیز کی طرف کہ آگے جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے لیے آگے ایک سترہ ہونا چاہیے۔ اب سترہ کیا ہے؟ یہ ایک نئی چیز ہے جو آپ کو بتانے لگے ہیں۔ عام طور پر انڈیا پاکستان میں یہ بات بتائی نہیں جاتی۔ صحیح بخاری پڑھنے والے ماشاءاللہ اس کو سمجھ گئے ہیں، اور الحمدللہ بہت اچھی طرح ہم نے آپ کو پچھلی بار بھیجا بھی تھا کہ سترہ کیا ہوتا ہے، اور سکینت عباد الرحمن پر بھی صحیح بخاری کے لیسن کی وجہ سے وہاں تو گئی ہی تھی ماشاءاللہ سے چیز، اور وہ شیما نے بنا کے سترہ کو بالکل کمپلیٹ، سترہ کیا ہے اور اس کے حکم کیا ہے اور اس کو کیسے پڑھنا چاہیے، کہاں پہ ہونا چاہیے، ساری تفصیلات بھیجی تھیں۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگ موجود ہیں وہ بھی سنیں اور سترہ کا اہتمام کریں اپنے گھروں میں۔ سترہ کیا ہے؟ سترہ سے مراد وہ چیز ہے جسے نمازی اپنے آگے کھڑا کر کے نماز ادا کرتا ہے تاکہ آگے سے گزرنے والا گزر جائے اور گنہگار نہ ٹھہرے، اور اس کی نماز میں بھی کوئی خلل یا کوئی کمی واقع نہ ہو۔ یہ سترہ کیا کیا چیزیں بن سکتی ہیں؟ لاٹھی، برچھی، دیوار، ستون، درخت، کوئی بھی چیز، یہاں تک کہ جانور، کوئی سواری، کوئی گاڑی، کوئی انسان بھی سترہ بن سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے لیے جو شرط ہے وہ لمبائی کی ہے، چوڑائی کی کوئی شرط نہیں ہے۔ اس کو اس طرح سے سمجھا جائے کہ سترہ لمبائی میں ہونا چاہیے، چوڑائی میں نہیں، یعنی کوئی چھڑی بھی ہو سکتی ہے۔ اب اس کے بارے میں اس کی اہمیت کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کی لمبائی کی بھی حدیث آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں کتنا لمبا ہونا چاہیے۔ سترے کی اہمیت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ تمہارا جب کوئی نماز پڑھنے لگے، تم میں سے جب کوئی نماز پڑھنے لگے اور اس کے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی شے ہو تو وہ آڑ کے لیے کافی ہے۔ ایک بات تو ہائٹ کی ہو گئی، تو یہ کتنی ہے ہائٹ؟ پالان کی یہ جو رکھا جاتا تھا اس کے اوپر، ہودہ اونٹ کے اوپر، اس لکڑی کے پیچھے کی ہائٹ کتنی ہوتی تھی؟ یہ 10 سے 12 انچ، 10 to 12 انچز۔ کوئی بھی چیز جو 10 to 12 انچز اس کی ہائٹ ہو، یہ ٹیشو کا ایک ڈبہ بھی ہو سکتا ہے اگر تو اس کی ہائٹ اتنی ہے تو اس کو اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصلی الا الی سترہ۔ سترہ کی اہمیت کیا ہے؟ کہ تم سترے کے بغیر نماز نہ پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کہ تم سترہ کے بغیر نماز نہ پڑھو۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سترہ آگے رکھنا ضروری ہے۔ ہاں، یہ ضرور بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ افضل نماز ہے، اور اس کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا کہ اگر سترہ کوئی انسان رکھتا ہے تو آگے سے شیطان اس کی نماز میں خلل نہیں ڈالتا ہے۔ سترے سے میرے اور آپ کی نماز کی کوالٹی بڑھتی ہے۔ لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ سترہ بالکل فرض ہے، یہ مستحب ہے، یہ پسندیدہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو فرض کی حیثیت یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ سترے کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے اوپر رہتے ہیں کہ تم سترے کے بغیر نماز نہ پڑھو۔ اور جب یہاں پر نہ پڑھو کا حکم آ گیا تو آلموسٹ ایک ایسی تاکید ہے کہ جس میں کہ انسان کو اس تاکید کے اوپر عمل کرنا چاہیے، دو وجوہات کے بنا پر۔ ایک تو شیطانوں کا خلل،
اور دوسرے انسانوں کا خلل، اس لیے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ بہت زیادہ ہے۔ اگر سترا نہیں ہے اور کوئی نمازی کے آگے سے گزرا تو حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو اگر اس کے گناہ کا علم ہو جائے تو وہ 40 سال یا ماہ یا دن تک ٹھہر جائے، یہ اس لیے کہ وہ اس کے سامنے سے گزرنے سے بہتر ہے۔ اور راوی حدیث سالم بن ابی امیہ یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن کہا تھا یا 40 مہینے یا پھر 40 سال، اور یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ تو آپ دیکھیں کہ نمازی کے سامنے سے کتنے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ 40 سال کھڑا رہے گا اگر اس کو گناہ کا پتہ چل جائے، لیکن یہ جرات نہ کرے گا کہ وہ نمازی کے آگے سے گزرے۔ اس لیے نمازی کو چاہیے کہ اپنے نماز کی حفاظت شیطان سے بھی کرے اور خود بھی گناہ گار ہونے سے بچے اور دوسروں کو بھی گناہ گار ہونے سے، اس لیے کہ ذمہ داری نمازی کی ہے سترا رکھنے کی۔ لیکن ہاں، جو گزرنے والا ہے وہ ضرور کوشش کرے کہ سترا کے آگے سے گزرے، سترا سے پہلے نہ گزرے، اور اگر سترا نہیں موجود ہے تو نمازی کے آگے سے نہ گزرے۔ اور نمازیوں کو کیا چاہیے؟ نمازیوں کو چاہیے کہ اپنے آگے سترا ضرور رکھیں، کسی ایسی گزرگاہ کے پاس نہ کھڑے ہو جائیں نماز پڑھنے کے لیے، مثلاً مساجد میں جب فرض نماز ہو جائے تو پھر ایک کارنر کی طرف جائیں تاکہ لوگوں کا گزر وہاں پر نہیں ہو، اور دیوار سے قریب ہو کر نماز پڑھیں، اور دیوار اگر موجود نہیں ہے اور دیوار دور ہے تو پھر اپنے پرس کو سترا بنائیں۔ اب سوال یہ کہ اس کو رکھا کہاں پہ جائے گا، سترا کتنے فاصلے پر ہو؟ سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی اور دیوار کے درمیان صرف بکری گزرنے کی جگہ ہوتی تھی، اور اس کو جو دوسری حدیثوں میں ہے کہ کھڑے ہونے کی جگہ سے 3 ہاتھ کے فاصلے پر اور سجدے کی جگہ سے 1 ہاتھ کے فاصلے پر، ٹھیک ہے نا، سجدے کی جگہ سے 1 ہاتھ کے فاصلے پر اور کھڑے ہونے کی جگہ سے 3 ہاتھ کے فاصلے پر سترا کا مقام ہے۔ یہ سینٹر میں ہو، درمیان میں ہو، وسط میں ہو، کوئی بھی چیز ہے سترا وسط میں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سترا میں یہ بات بھی سمجھ لینا چاہیے کہ امام کا سترا مقتدیوں کے لیے کافی ہے، یعنی اگر امام کے آگے سترا ہے، جو کہ ہوتا ہی ہے مساجد میں، تو مقتدی آگے سے نمازیوں کے گزر سکتا ہے، یعنی کسی کو نکلنا ہے باہر، کسی کو وضو ٹوٹ گیا سپوز، یا کوئی اور چیز ہو گئی ہے، ایمرجنسی کوئی آ گئی ہے، کوئی آگے سے گزرنا چاہے نمازیوں کے تو گزرا جا سکتا ہے۔ اسی طرح صف کو پر کرنے کے لیے، صف کو بھرنے کے لیے خالی صف چھوڑی نہیں جائے گی اپنے آگے کی، لازماً صف کو بھرا جائے گا۔ سب سے پہلے پہلی صف مکمل ہو، پھر اس کے بعد دوسری مکمل ہو، اس کے بعد تیسری مکمل ہو۔ تو اگر کہیں پر خالی جگہ دیکھے کوئی انسان کے صف مکمل نہیں ہوئی، یا دائنی جانب یا بائیں جانب یا درمیان میں، تو آگے بڑھ کے اس کو مکمل کرے۔ پیچھے والی کی ذمہ داری کیا ہے؟ پیچھے والی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کو مکمل کرے۔ اگر وہ نماز کی بھی حالت میں ہے اور صف خالی ہوتی ہے تو نماز کی حالت میں بھی اس کو آگے بڑھ کے صف کو مکمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ چند قدم چلے اپنے دائیں یا بائیں یا سامنے اور صف کو مکمل کرے۔ اس صف کو مکمل کرنے کا اجر جنت میں ایک محل ہے۔ جس کسی نے صف کو مکمل اور کمپلیٹ کیا، یعنی اپنی جگہ پر ہی کھڑے نہ رہے انسان پتھر بن کے، بلکہ خیال رکھے کہ اگر سامنے کی صف خالی ہے، خالی ہو گئی ہے، تو سب سے پہلے جوائن ہی ایسی جگہ کرے جو کہ صف کو پر کرتی ہو۔ یہ نہیں کہ اب بھیڑ میں کون جائے وہاں پر، چلو میں پیچھے صف بنا لیتا ہوں یا بنا لیتی ہوں، نہیں، پہلے پہلی صف مکمل ہوگی، اس کے بعد دوسری صف مکمل ہوگی۔ اسی طرح خاص طور پر تراویح میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں، خواتین کیا کرتی ہیں، جو جہاں پر جس نے نماز شروع کر دی، جب تراویح شروع ہوتی ہے اور بہت سارے لوگ صفوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تبھی بھی وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتی ہیں، وہ کہتی ہیں نہیں میں تو یہیں پر نماز پڑھوں گی، گویا میں نے یہ جگہ خرید لی، اب میں یہیں پر نماز پڑھوں گی۔ ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ صف کو پہلے مکمل کرنا ہے، اگر کم 1 یا 2 لائن سامنے بن رہی ہے، پہلے وہ مکمل ہوگی۔ ان کو اپنی جگہ چھوڑنی چاہیے تاکہ وہ اجر حاصل کر سکیں۔ اس طرح الگ الگ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا یہ کسی بھی طرح سے درست نہیں ہے۔ اس طرح نماز میں بہت زیادہ خرابی آتی ہے اور یہ نماز صحیح نہیں ہے۔
تو سب سے پہلے کیا ہے کہ امام کا سترہ مقتدیوں کا سترہ ہوتا ہے، اس لیے درمیان میں اگر کوئی چلتا پھرتا ہے اس کی اجازت ہے ضرورتاً، کسی ضرورت کی وجہ سے۔ دوسرا، جیسے مائیں بچوں کو اٹھا لیتی ہیں، یا بچے اگر چلے جائیں تو پھر مائیں جا کے پکڑ کے لاتی ہیں، پھر اس کے بعد پھر سے نیت کر کے کھڑی ہو جاتی ہیں، یہ سب کی اجازت موجود ہے۔ اسی طرح دوسری چیز کیا ہے، بیٹھے یا لیٹے شخص کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس کی حرکت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسا کہ دلیل کیا ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما لیٹی ہوتی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز ادا فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے بہت مشہور حدیث ہے کہ آپ جب سجدہ کرتے آپ ان کے پیر کو ہاتھ لگاتے، وہ پیر سمیٹ لیتی، پھر آپ وہاں پہ سجدہ کرتے، اور پھر جب آپ سجدہ کر کے اٹھ جاتے پھر آپ اپنے پیروں کو جو ہے وہ لمبا کر لیتی۔ اسی لیے کہیں پر یہ حدیث اگر کبھی آپ کی نظر سے گزرے یہ ہم بتانے کے لیے کہ کہیں پر یہ حدیث آپ کی نظر سے گزرے کہ کالے کتے کے گزرنے سے اور گدھے کے گزرنے سے اور عورت کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کالے کتے کے گزرنے سے، گدھے کے گزرنے سے، اور اگر سترے کے اندر سے گزرا، اگر سترہ موجود ہے پھر فرق نہیں پڑتا، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ سامنے لیٹی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں بلکہ آپ ہاتھ لگا کر ان کو، اس لیے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ نماز میں عورتوں کو چھونے سے یا وضو میں اپنی بیوی کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ یہ بات کلیئر ہو گئی ہے آپ سب کو۔ تو چلتے ہیں آگے انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو سترہ کی بالکل سمجھ آ گئی ہے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا یہ چھڑی بھی ہو سکتی ہے، یہ ہمارا پرس بھی ہو سکتا ہے، اگر اس کے ہینڈل کو جوڑ دیا جائے نا، اوپر کھڑا کر دیا جائے تو پرس بھی سترہ بن جاتا ہے۔ ہمیشہ پرس ایسا خریدیے جو سترہ بنتا ہو، تاکہ پرس خریدنے کا بھی اجر نیت کے اعتبار سے بڑھ جائے گا آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ تو آگے چلتے ہیں، آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقۂ نماز کی طرف۔ آج کا لیسن بہت امپورٹنٹ ہے، جہاں تک پہنچے، جن لوگوں کو پہنچے یہ ریکارڈنگ آگے بڑھائیں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقۂ نماز کو سیکھا جا سکے انشاءاللہ تعالی۔